سلمان شاہ، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ سلمان صاحب، آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ آئی ایم ایف سے قسط ملنے کے بعد ڈالر کی قدر میں کمی کا کہا جا رہا تھا، مگر ڈالر تو مزید اوپر جا رہا ہے، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں، دو چیزیں ہیں۔ ایک تو ڈالر کی جو اتراؤ چڑھاؤ ہے وہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کے ڈالرز کی سپلائی اور ڈیمانڈ کے اوپر، اور یہ جیسے آپ کی ضروریات جو ہیں ڈالرز کی وہ اوپر جاتی ہیں، آپ کی ایک شارٹیج آتی ہے ڈالرز کی جس کو ریفلیکٹ ہوتی ہے ایکسچینج ریٹ میں۔ دوسرا یہ ہے کہ ڈالر خود دوسری کرنسیز کے خلاف جو ہے وہ اپریشیٹ کر رہا ہے، کیونکہ وہاں پہ امریکہ کی پالیسیز میں انٹرسٹ ریٹس کو بڑھایا جا رہا ہے، جس سے ڈالرز کی جو فلو ہے وہ واپس امریکہ کی طرف جا رہی ہے، جس سے ڈالر جو ہے وہ دوسری کرنسیز کے مقابلے میں اپریشیٹ کر رہا ہے۔ دوسرا ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے جو بانڈز ہیں وہ بڑے ہیولی ڈسکاؤنٹ ہو رہے ہیں، اور وہ ڈسکاؤنٹ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کی جو پولیٹیکل انسرٹنٹی ہے اس سے نظر آ رہا ہے کہ پاکستان ہو سکتا ہے خدا نخواستہ ڈیفالٹ کی طرف نہ چلے جائے، کیونکہ اکنامک جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ بڑی حد تک افیکٹ ہو رہی ہیں پاکستان کی پولیٹیکل انسرٹنٹی سے۔ اور ہم نے یہ بھی دیکھا، پرائم منسٹر نے کہا کہ آئی ایم ایف نے ہم ناک رگڑوائے ہیں آئی ایم ایف پروگرام کرنے میں۔ یہ بات درست نہیں ہے۔ آئی ایم ایف نے صرف یہ کہا ہے کہ جو پروگرام پہلے پی ٹی آئی کے پاس تھا وہ جب امپلیمنٹ ہو رہا تھا تو اس وقت کی اپوزیشن نے اس کو آئی ایم ایف کو بہت بلیم کیا تھا کہ یہ غلط پروگرام ہے، بڑا اس کی وجہ سے مہنگائی ہو رہی ہے، اور یہ ساری چیزیں جو ہیں اس وقت مہنگائی ماسٹرز کی جا رہی تھیں، اور آئی ایم ایف اس کا پی ٹی آئی گورنمنٹ بھی ٹارگٹ تھی اور آئی ایم ایف بھی ٹارگٹ تھا۔ تو جب یہ گورنمنٹ آئی ہے، اپوزیشن حکومت میں آئی ہے، تو جب یہ نیگوشیٹ کرنے گئے ہیں تو آئی ایم ایف نے ان کو باور کرایا ہے کہ نہیں، ایسی جو مشکل چیزیں تھیں وہ پی ٹی آئی کر رہی تھی اور آپ کو بھی کرنی پڑیں گی، کیونکہ اس کے بغیر گزارا نہیں ہے، اور اس لیے ان کا خیال تھا کہ ان کو کوئی بہتر پروگرام ملے گا جو آسان ہوگا کرنے کے لیے، تو وہ بات درست نہیں۔ آئی ایم ایف نے انسسٹ کیا کہ آپ اپ فرنٹ سارے کام کریں۔ سو آئی تھنک اس وقت اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ پاکستان میں جو پولرائزیشن ہے اس کی وجہ سے، ایک تو آئی ایم ایف کا جو پروگرام کی وجہ سے مہنگائی اور اکنامک سلو ڈاؤن ہے، اس کے نتائج بڑے جو ہیں سڑکوں پہ ہو سکتے ہیں، اور دنیا کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ انتشار سے بچے، اور اگر بچے گا تو آپ ڈیٹ سروسنگ وغیرہ کر سکیں گے، ری فائنینسنگ کر سکیں گے۔ تو اس لیے ایک کریڈیبل گورنمنٹ، اسٹرانگ گورنمنٹ چاہیے، جو آئی ایم ایف نے اپنی رپورٹ میں بھی یہ کہہ دیا ہے۔ تو یہ تو پہلی دفعہ ایسی بات کی گئی ہے آئی ایم ایف کی طرف سے، اور اس نے کہا ہے کہ یہ جو حکومت ہے جس میں بہت زیادہ کولیشن پارٹنرز ہیں، یہ نہیں قابو کر سکیں گے اکنامک سچویشن کو۔ سو آئی تھنک کہ یہ دونوں چیزیں، روپے کی گراوٹ اور بانڈز کی جو ڈسکاؤنٹ، یہ دونوں کو ہم نے ٹارگٹ کرنا ہے، اور دونوں کے لیے پولیٹیکل سٹیبلٹی بہت ضروری ہے، اور ایک اسٹرانگ گورنمنٹ ضروری ہے جو پاپولر گورنمنٹ ہو، کیونکہ عوام جس گورنمنٹ کے ساتھ کھڑے ہوں گے وہ ہی یہ ریفارمز کر سکتی ہے، وہ ہی اکانومی کو ایک پٹڑی پہ لا سکتی ہے، جس سے الٹیمیٹلی انفلیشن بھی قابو میں آئے گی اور اکنامک گروتھ بھی ہوگی، اسٹیبلٹی بھی آئے گی۔ سو آئی تھنک اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ جلدی سے جلدی فیصلہ کیا جائے کہ آگے چل کے حکومت جو ہے وہ ایک ریپریزنٹیٹیو پاپولر حکومت پاکستان کی ہونی چاہیے۔ اس وقت جو حکومت ہے وہ ایک سب سے بڑی پارٹی جو ہے وہ تو گورنمنٹ میں ہے ہی نہیں ہے، اور چھوٹی چھوٹی پارٹیز جو ہیں وہ آپس میں مل کے کام چلا رہی ہیں، تو ایک قسم کا بڑی پارٹی کو باہر کیا ہوا ہے
حکومت جو ہے وہ ایسے لوگوں کے پاس ہے جو 30 سال سے اکانومی کو مینج کر رہے ہیں غلط طریقے سے. بجلی کا کرائسس بھی پچھلے 30 سال میں انہی سیاستدانوں نے بنایا. ڈیٹ کرائسس بھی انہی کی رسپانسبلٹی ہے. اور اب آ کے یہ جو ہمارا اس وقت کرائسس ہے جس میں بہت زیادہ قرضوں کا کرائسس ہے, کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کا کرائسس ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ اب فلڈ کا کرائسس ہے. اور ہم فلڈ میں بھی دیکھ رہے ہیں کہ باتیں زیادہ ہو رہی ہیں اور کام بہت کم ہو رہا ہے. جتنا ہمیں اس وقت اسپینڈنگ کرنی چاہیے تھی ریلیف اور ریسکیو پہ وہ نہیں ہوئی. حالانکہ بجٹ میں تو پیسہ بہت ہے پاکستان کے پاس, کوئی کمی نہیں ہے, پیسے کو ڈائیورٹ کرنا چاہیے تھا. اور جو 70 بلین لگایا جا رہا ہے اس سے ہم بہت زیادہ خرچ کر سکتے ہیں. اور عوام جو سڑکوں پہ اس وقت لاوارث بیٹھی ہے ان کا بہت بہتر خیال کیا جا سکتا تھا. جی سلمان شاہ بتائیے گا, ابھی آپ نے جیسے کہ بات کی ہے کہ ملک کی معیشت کو سٹیبل کرنے کے لیے ایک پولیٹیکل سٹیبلٹی بہت ضروری ہوتی ہے اور اسٹرانگ گورنمنٹ بہت ضروری ہوتی ہے, تو اسی سے چلیں بات کر لیتے ہیں الیکشن کے حوالے سے کہ اگر اس کی بات کی جائے تو کیا اس میں بھی, کیونکہ الیکشن میں ایک بھاری رقم کی ضرورت ہوتی ہے, تو وہ رقم کہاں سے آئے گی؟ الیکشن کے نتیجے میں مخلوط حکومت بنتی ہے, تو کیا پھر ہم ایک اور الیکشن کی طرف جائیں گے؟ نہیں, آئی تھنک ایک تو یہ ہے کہ جتنا بڑا ہمارا اخراجات ہیں بجٹ میں, آپ کو پتہ ہے کہ بجٹ اس سال جو مفتاح صاحب نے دیا ہے وہ پاکستان کی ہسٹری کا سب سے بڑا بجٹ ہے. کوئی تقریباً 13,000 ارب کے 17,000 ارب کے اخراجات ہیں پروونشل اور فیڈرل گورنمنٹ کے. بہت بڑے بڑے خرچے ہیں جو جن کا کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے. تو اس میں اگر آپ الیکشن کے لیے 3-4 بلین نکال لیں گے تو کوئی قیامت نہیں آئے گی. دوسری بات یہ ہے کہ الیکشن کرنے سے ایک تو ہے کہ انڈر دی کانسٹیٹیوشن وہ تقریباً ایک الیکشن سے پہلے کیئر ٹیکر گورنمنٹ آتی ہے, اور کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے 90 دن کے اندر پھر الیکشنز ہونے ہوتے ہیں. تو اس میں بڑی ضروری ہے کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ بڑی اچھی ایک ٹیکنوکریٹک سی گورنمنٹ ہونی چاہیے جو IMF پروگرام کو صحیح طریقے سے امپلیمنٹ بھی کرے اور صاف شفاف الیکشنز بھی کروائے. اور اس کے بعد پھر جو بھی گورنمنٹ بنتی ہے وہ آ کے وہاں سے آگے چلے, کیونکہ اب تو سچویشن یہ ہے کہ ہر دن جو ہے اس کی مینجمنٹ جو ہے اکانومی کی وہ آپ کو بڑے ایکسلنس کے ساتھ کرنی پڑے گی, اور یہ ایکسپیریمنٹس سے بات نہیں چلے گی. اچھا سلمان شاہ صاحب یہ بتائیے گا کہ جس طرح سے بھی اب سیلاب کی صورتحال کے حوالے سے بھی ابھی بات ہوئی ہے, تو ملک میں سیلاب کی جو صورتحال ہے, لاکھوں لوگ بے گھر ہیں, معیشت کی حالت اس وقت غیر ہے. اس میں عمران خان صاحب نے اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ کی کال دے دی ہے, تو آپ کے خیال میں کیا یہ زیادہ خطرناک نہیں ہوگا معیشت کے لیے؟ دیکھیں, جو لوگ اس وقت ہیں فلڈ میں ان کو تو ریلیف چاہیے, اور وہ 30 ملین جو ہیں لوگ ان کو ڈائریکٹ کیش ٹرانسفر چاہیے, اور اس کے لیے پیسہ جو ہے حکومت کو مہیا کرنا چاہیے اپنے بجٹ میں سے. سو اس کے ساتھ تو کوئی لانگ مارچ کا تعلق نہیں ہے. وہ تو صرف آپ نے انشور کرنا ہے کہ جو بھی افیکٹیز ہیں ان کو یہ جلد سے جلد ریلیف پہنچے, پیسہ پہنچے, اور وہ اپنے قدم پہ کھڑے ہوں اور بحال ہوں. جہاں تک لانگ مارچ کا تعلق ہے, یہ صرف الیکشنز کے لیے کیا جا رہا ہے کہ الیکشنز جلدی ہوں. اور اگر اس وقت کی گورنمنٹ ڈیسائیڈ کر لیتی ہے کہ ہاں ٹھیک ہے ہمیں الیکشنز میں جانا چاہیے, جو کہ ایک ڈیموکریسی میں جب اس قسم کے حالات ہوتے ہیں تو الیکشنز ایک بہترین طریقہ ہوتا ہے مسئلے کے حل کے لیے. سو آئی تھنک کہ کوئی آئیڈیا یہ نہیں ہے کہ آپ اکانومی کو ڈسرپٹ کریں یا کوئی کسی قسم کا توڑ پھوڑ کی جائے.
بٹ مین یہ ہے کہ آواز ہے الیکشنز کے لیے.